اصحابہ وبارک وسلم آمین۔ قبول فرما لے۔ آمین اسم فعل ہے، اس کے معنی یا تو ہیں ایسا ہی کر، اس کے معنی ایسا ہی کر یا قبول فرما، ایسا کر یا قبول فرما۔ یہ قرآن پاک کی آیات نہیں، یہ نقطہ ذہن میں رکھیے گا۔ آمین قرآن پاک کی آیات نہیں، قرآن پاک کا حصہ نہیں، اس لیے نہ تو اس کو قرآن پاک میں لکھا گیا اور نہ آج تک کسی نے اس کے قرآن پاک ہونے کا دعویٰ کیا۔ بہت اہم نقطہ ہے، اس کو ذہن میں رکھیے گا، اس سے سببنا کافی سارے آگے مسائل حل ہونے ہیں۔ ہاں، سنت یہ ہے کہ سورۃ فاتحہ شریف کے بعد تلاوت کرنے والا اور سننے والا آمین کہہ لیا کرے، اسی طرح ہر دعا کے بعد آمین کہنا بھی سنت ہے۔ فاتحہ شریف کے بعد بھی آمین کہنا سنت ہے، بشرطِ آہستہ آواز سے، اور نماز دعا میں بھی آمین کہنا سنت ہے۔ آگے ہے آمین کے فضائل۔ تفسیر روح البیان شریف نے اس جگہ پر ایک حدیث مبارکہ نقل فرمائی ہے کہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے حضور علیہ السلام سے عرض کیا کہ فاتحہ شریف کے لیے آمین ایسی ہے جیسے کتاب کے لیے مہر ہوتی ہے، جب سٹمپ لگا دی جاتی ہے تو اس کی کتاب کے کسی معاملے میں کوئی شک کی ضرورت نہیں ہوتی، یعنی جس طرح بغیر مہر کے کتاب نام مکمل نہیں ہوتی، اسی طرح بغیر آمین سورۃ فاتحہ مکمل نہیں ہوتی۔ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آمین رب العالمین کی مہر ہے، جس سے اپنے بندے کی دعا پر مہر لگا دیتا ہے، یعنی جس طرح کہ مہر والا لفافہ سوائے مکتوب لوح کے کوئی نہیں کھول سکتا۔ ڈاکیہ یا مسنجر یا قاصد جو بھی جتنی امپورٹنٹ ڈاک ہو، اس پر جو مہر ہوتی ہے اس کو نہیں کھولتا، جس کے نام کی مہر ہوتی ہے اسی تک وہ پہنچاتا ہے اور اس کو وہی کھولتا ہے جس کو وہ آ کر دیتا ہے۔ اسی طرح آمین والی دعا انشاءاللہ تعالی ضائع نہیں ہو سکتی، اس لیے جب بھی دعا مانگی جائے کوشش کیا کرو دعا میں ضرور آمین بالجار فرمایا کرے، یعنی یا تو قبول ہو جائے، اور اگر وہ دعا ارادہ الہی کے خلاف ہے، یعنی یا تو وہ قبول ہو جائے، اگر وہ دعا ارادہ الہی کہ اللہ تعالیٰ کے ارادے میں وہ دعا قبول ایک بندہ ہے، اس کی قسمت میں وہ دعا قبول نہیں ہونی، تو پھر بلا اس